ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالۃ صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة۔ ناظرین محترم، پچھلے درس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں کیا تھی، اس پہلو کو اجاگر کیا گیا تھا، اور اب اس درس میں بھی اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ حق تعالی سیرت النبی کے اس پہلو پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس حدیث میں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیجیے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کلام ہونے کا طرز کیسا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام اور گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت طویل حدیث کو ذکر فرمایا ہے، جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ہمیشہ غم سوار رہا کرتا تھا، اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فکریں سوار رہتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فکر تھی، جو فکریں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آخرت کی فکریں تھی کہ لوگوں کو جو ہے لوگ راہ راست پر کیسے آ جائیں، لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں اور لوگوں کی آخرت بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں یہی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی فکریں بھی یہی بنائی تھی کہ صحابہ بھی کی فکریں بھی آخرت کی فکریں تھی، آخرت میں کام آنے والے اعمال کی طرف صحابہ سبقت کیا کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کی فکر آخرت ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرات صحابہ پر کئی دن گزر جاتے تھے فقر و فاقے کی حالت میں، اور 3 دن تک بھوکے رہنے کی نوبت آتی تھی، لیکن فکر آخرت کے غلبے کی وجہ سے حضرات صحابہ نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ آخرت کی فکر کے غلبے ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ نے فقر و فاقے کے باوجود، بھوک اور پیاس کے باوجود
جہاد جیسے اہم فریضے سے پسو پیش نہیں کیا، بلکہ پورے شوق اور ذوق کے ساتھ تمام عبادتوں کو صحابہ نے انجام دیا اور تمام نیک اعمال کی طرف ہمیشہ سبقت فرمائی۔ یہی وجہ ہے فکر آخرت ہی کا کے غلبے ہی کی وجہ ہے کہ جب مکۃ المکرمہ میں لوگ ایمان لے آئے اور کفار مکہ نے ان پر طرح طرح کے مظالم اور کے پہاڑ توڑے اور ہر طرح سے انہیں ایذا رسانی پہنچائی، ایذا رسانی کی اور تکلیفیں پہنچائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو جب ہجرت کر کے جانے لگے تو مکے کے لوگ اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے رسول کے باغی اور اسلام کے دشمنوں نے انہیں مکہ چھوڑنے والے مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی اور کہنے لگے کہ اگر تم کو یہاں سے جانا ہے تو یہاں رہ کر تم نے جو مال کمایا ہے پورا چھوڑ کر جاؤ۔ تو ان لوگوں پر جو فکر سوار تھی وہ فکر آخرت سوار تھی، تو صحابہ نے اپنے وطن مالوف مکہ مکرمہ کو چھوڑنا گوارا کیا اور اپنے کھیتیوں اور اپنے باغات کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جانے کو صحابہ نے خوش دلی سے صحابہ اس پر آمادہ ہوئے۔ تو یہ ہجرت کا جو عظیم الشان عمل ہے اور صحابہ نے اپنے گھر بار، اہل و عیال اور اپنے زمینوں اور جائیدادوں کو جو چھوڑا، یہ آخرت کی فکر ہی کا نتیجہ تھا۔ آخرت کی فکر کی بنیاد پر مال کی حفاظت کے مقابلے میں ایمان کی حفاظت کو ضروری سمجھتے تھے۔ حضرات صحابہ نے آخرت کی فکر ہی کی وجہ سے مال اور دولت کی حفاظت کے مقابلے میں ایمان کی حفاظت کو عزیز سمجھا، ایمان کی حفاظت کے خاطر مکہ مکرمہ کے چھوڑنے کو گوارا کیا۔ چنانچہ صحابہ نے مال کو وہیں چھوڑا اور ایمان کی فکر کرتے ہوئے ہجرت کر کے چلے گئے۔ ناظرین محترم، حضرات صحابہ کے اندر یہ جو تغیر اور تبدیلی آئی، یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے فکر دنیا کے مقابلے میں فکر آخرت کو غالب کر لیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فکروں کو آخرت والی فکریں بنایا تھا۔ اسی طرح اور بے شمار واقعات جو ہے حضرات صحابہ میں فکر آخرت کے غلبے کی ملتی ہیں کہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا اور ابھی اسلامی جزئیات اور اسلامی احکام خوب کھل کر لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے، مسائل بھی آہستہ آہستہ بتائے جا رہے تھے کہ ابھی احکام اسلام کی تفصیل حضرات صحابہ کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ان حالات میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس حال میں آئے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک چھلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا پہن رکھا ہے؟ چونکہ سونا پہننا مرد حضرات کے لیے حرام ہے دنیا میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان صحابی پر پڑی، ان کی انگوٹھی اور چھلے پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا پہن رکھا ہے؟ پھر اپنے ہاتھ سے نکال کر نیچے ڈال دیا۔
اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں ارشاد فرماتے رہے اور حضرات صحابہ سنتے رہے۔ جب مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ جانے لگے تو یہ صحابی بھی اٹھ کر جانے لگے، اور وہ انگوٹھی اور چھلا وہیں پڑا ہوا ہے۔ آج کل مسلم معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو سونے کے حرام ہونے کے باوجود سونا پہنتے ہیں، اور اسی طرح دیگر اور چیزیں جو حرام ہیں انہیں اپناتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرماتے ہی اپنے ہاتھ سے اور اپنی انگلی سے اس چھلے کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا، اور اسے پہننا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں سونا پہنے تو اسے اس سونے کو آخرت میں جو ہے آگ کا بنا دیا جائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور جس چیز کو ناپسند کیا، تو صحابی رسول نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے ہاتھ میں رکھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ اسے فوری جو ہے اپنے ہاتھ سے نکال کر نیچے پھینک دیا، اور اسے اٹھا کر دوسرے استعمال میں لانے کو بھی ناپسند کیا۔ تو حضرت صحابی رسول کا یہ عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ پر آخرت کی فکر کا غلبہ تھا۔ صحابہ کی فکریں آخرت کی فکریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو پورا کرنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں صحابہ اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ تو ان صحابی نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو پھینک دیا تو میں اسے دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا۔ ناظرین محترم، ہمیں اور آپ کو اپنی فکریں آخرت والی بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہماری فکریں آخرت والی نہیں ہوں گی، آخرت کی فکریں نہیں ہوں گی، آخرت کا غلبہ ہمارے فکروں پر نہیں ہوگا، تو نیک اعمال کا انجام دینا اور حرام کاموں کا ترک کرنا یہ ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کو عورتوں کی وضاحت اختیار کرنے اور عورتوں کو مردوں کی وضاحت اور مردوں جیسا رہن سہن اپنانے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے مسلمان عورتیں اور بہت مردوں جیسی وضاحت اختیار کرتے ہیں، مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور بہت سے مسلمان مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کے سلسلے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ فکر آخرت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ صحابہ اکرام پر فکر آخرت کا غلبہ تھا، تو صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جس چیز کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، صحابی نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا گوارا نہیں کیا۔ آج فکر آخرت
نہ ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ عورتیں لباس تو پہن رہی ہیں لیکن لباس کے پہننے کے باوجود لباس کا پہننا نہ پہننے کی طرح ہے۔ بہت سی مسلمان عورتیں بھی ایسا لباس پہن رہی ہیں کہ جو لباس کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، لباس کا مقصد جس کے ذریعے سے پورا نہیں ہو رہا ہے۔ لباس کا مقصد تو یہ ہے کہ لباس جس میں انسانی کے لیے ساتر ہو، جس میں انسانی کو چھپانے والا ہو، تو ایسا لباس ہماری مسلمان بہنیں پہن رہی ہیں کہ جو یا تو چست ہوتا ہے یا چست نہیں، دبیز اور موٹا تو ہے لیکن اتنا مختصر لباس کہ جس کے ذریعے سے جسم چھلکتا ہو، جس کے ذریعے سے اعضائے جسم کی نمائش ہوتی ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے متعلق فرمایا رب کاسیات عاریات یوم القیامہ، بہت سی دنیا میں لباس پہننے والی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی، آخرت میں ننگی ہوں گی، لباس کے پہننے کے باوجود آخرت میں وہ ننگی ہوں گی۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو دنیا میں لباس تو پہنے لیکن ایسا لباس پہنے کہ جو لباس بالکل باریک ہو، کہ جس کے ذریعے سے اعضائے جسم نمایاں ہوتے ہیں اور نظر آتے ہوں، جیسے آج کل نیٹ کا جو لباس ہے، تو جو بہت سے مسلمان عورتیں بھی غیروں کے نقالی میں پہننے لگی ہیں، جس کے ذریعے سے اعضائے مستورہ چھلک رہے ہیں، نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ تو بعض عورتیں اس طرح کا لباس پہن رہی ہیں، اور اس حدیث کا مصداق وہ عورتیں بھی ہوں گی جو عورتیں لباس موٹا تو پہنے لیکن مختصر لباس پہنے، جیسے ہماری ماں اور بہنیں جو بلوز پہنتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے پیٹ کا جو حصہ ہے، پیٹھ کا جو حصہ ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے، تو جسم کا یہ حصہ نمایاں ہوتا ہے، جسم کا یہ حصہ ظاہر ہوتا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس سے منع فرمایا ہے، جس وضع خطا سے منع فرمایا ہے، کہ آج مسلمان عورتیں اسی لباس، اسی وضع خطا کو اپنا رہی ہیں۔ تو یہ فکر آخرت اور آخرت کی فکر کا نہ ہونا ہے۔ اگر مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کی فکریں آخرت کی فکریں بن جائے، آخرت کی فکروں کا غلبہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اور سیرت النبی کو اپنانا یہ آسان ہوگا۔ یا اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی نقالی سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، چاہے وہ مشابہت کھانے پینے میں ہو، رہن سہن میں ہو یا وضاقتہ میں ہو، کسی بھی طور طریقے میں جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی نقالی کرتا ہے، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ کہ آج مسلم معاشرہ اور بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اپنانے میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ آج بہت سی مسلمانوں کی تقاریب ایسی ہو رہی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پش ڈال دیا جا رہا ہے،
کہ سنتوں کو ترک کر دیا جا رہا ہے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی سنت یہ بتلائی ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھایا جائے، لیکن آج مسلمانوں کی تقاریب کا یہ حال ہے کہ بعض لوگ جو ہے اپنی تقاریب میں کھانے کے لیے جو مہمانوں کے لیے جو کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں تو ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ بالکل چلتے پھرتے کھانا کھائیں. چلتے پھرتے کھانا کھانا یہ سنت کے خلاف ہے. تو مسلم معاشرہ اور مسلمان بھائی جو سنتوں سے دور ہو رہے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کو اپنانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلوں میں ڈالنے سے جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر فکر آخرت کا غلبہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکریں تھیں وہ آخرت کی فکریں تھیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جو فکریں بنائی وہ آخرت ہی کی فکریں تھیں. تو حضرات صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، آپ کے طور طریقے کو اپنانا، آپ کی ہر ادا پر مر مٹنا یہ صحابہ کے لیے آسان تھا. تو ناظرین محترم، ہمیں سیرت النبی کا ایک پہلو آپ کے سامنے جو آپ کی خدمت میں جو پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنی فکریں آخرت کی فکریں بنائیں. آخرت کی فکریں اگر غالب ہوں گی تو اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرنا، نیک اعمال کو انجام دینا یہ آسان ہوگا. دنیاوی فکروں کے مقابلے میں آخرت کی فکر کو ہم غالب کر لیں. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلوؤں میں ایک اہم پہلو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت کی فکر کا غلبہ رہتا تھا. تو ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو، ایک اور پہلو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے اخلاق کریمہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والا پہلو کیسا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والے پہلو سے متعلق حضرات صحابہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر جاننا ہے، آپ کے اخلاق کو اگر معلوم کرنا ہے تو قرآن کو پڑھو. آپ کے اخلاق گویا قرآن میں جیسے بیان کیے گئے ویسے ہی تھے. جیسا کہ سورہ قلم میں تعالیٰ کا ارشاد ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ بلا شبہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. تو سیرت النبی کے اس پہلو کو بھی ہم اپنی زندگیوں میں لائیں کہ دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا درس دیا ہے اس اخلاق کے درس کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں. خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی تاکہ میں مکارم اخلاق کو، اخلاق حسنہ کی میں تکمیل کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالیہ کا بہترین درس دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق عالیہ اور اخلاق فاضلہ کا بہترین نمونہ ساری دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک سے اخلاق سے پیش آنے کی حق تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، سیرت النبی سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے خدمت میں پیش کی گئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ سیرت النبی کیا ہے
اور اس کو کیوں سننا ہے، اور اسی کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، آخرت کی فکروں والے پہلو کو پیش کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آسمانی مذاہب کی صورتحال کیا تھی، اس عنوان پر آپ کے سامنے عنوان کو آپ کے خدمت میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد تاج رسل اللہ قاط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے حوالے سے، امراض کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف احکامات فرمائے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم اس حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جگہ تشریف لے گئے۔ فرمایا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی وعلی ناقۃ من مرز لنا دوابی معلقۃ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل منها وقام علی یاکل منها فتف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی علی انک ناقۃ حتی کف قالت وصنعت شعیرا وسلقا فجئت به قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی من هذا اسب فانه النفع لك وفي لفظ قال من هذا فاسبب فانه اوفق لك۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، جو بیماری کی وجہ سے کمزور اور ناتواں تھے۔ ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کے کھانے میں مشغول ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو چن کر کھانے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی تم ابھی ناتواں ہو، یہاں تک کہ حضرت علی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ راویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر کے آمیزے سے آش تیار کی تھی، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے لو، یہ تمہارے لیے بہت نفع بخش ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اس میں لگ جاؤ کیونکہ تمہارے لیے یہ زیادہ مناسب ہے۔ یہ وہ احکامات نبویہ ہیں کہ اگر کوئی شخص بیماری سے اٹھا ہو اور اسے نیوٹریشن کی ضرورت ہو تو اسے بھاری غذا نہیں لینی چاہیے، اسے ہلکی غذا لینی چاہیے، اور ہلکی غذا جو ہے، ہلکی غذا چقندر ہے۔ آج کی تحقیق دیکھیے کہ کیا مریض کو بارلے یا بارلے واٹر دیا جاتا ہے؟ آج کی تحقیق دیکھیے کہ کیا شکر انگوری یا شکر چقندری دینے کا حکم ہے؟ واقعی شفا ہے، آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی، اور یہی ہے شفا کی راہ، ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے حوالے سے مختلف مواقع پر مختلف احکامات فرمائے۔ ان احکامات میں انسانیت کی بھلائی ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ حوالہ یہ من طبب ولم یکن بالطب معروفا فاز اصاب نفس فما دونہا فہو ضامن۔ جس کسی نے مطلب کیا اور وہ علم طب سے اس سے پہلے مستند نہ تھا، اور اس سے کسی کو تکلیف ہوئی یا اس سے کم، تو وہ اپنے ہر فعل کا ذمہ دار ہوگا۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد صادق الأقوال والكلم
محمد ثابت الميثاق